تصور کریں وسطی ایشیا کے برفیلے اور خشک میدانوں سے اٹھنے والے ایک ایسے طوفان کا جس میں ہوا کی نہیں بلکہ ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ ایک ایسا خانہ بدوش قبیلہ جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، جو خیموں میں سوتا تھا اور جسے بڑی بڑی سلطنتیں حقارت سے دھتکار دیتی تھیں۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ دیکھیے، یہی وہ خیموں والے چرواہے تھے جنہوں نے صرف چند دہائیوں میں دنیا کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور سب سے شاندار اسلامی سلطنت کھڑی کر دی۔ انہوں نے عباسی خلیفہ کو قید سے نکالا، بازنطینی شہنشاہ کو قدموں میں گرایا اور اناطولیہ یعنی ترکی کے وہ دروازے کھولے جن سے بعد میں سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ یہ داستان کسی ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ خیموں سے نکل کر محلات تک پہنچنے والے اس عظیم خاندان کی مکمل کہانی ہے جسے دنیا عظیم سلطنت سلجوکیہ، دی گریٹ سیلجوک ایمپائر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی اوغوز ترکوں کے ایک قبیلے کنک سے شروع ہوتی ہے جس کا سردار دکاک تھا۔ دکاک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سلجوک قبیلے کا سردار بنا۔ سلجوک ایک انتہائی دور اندیش لیڈر تھا۔ جب اس کے اپنے اوغوز حکمران جابغو سے اختلافات ہوئے تو اس نے اپنے قبیلے کو لیا اور ہجرت کر کے جند، موجودہ قازقستان کے قریب آ بسا۔ یہیں سلجوک اور اس کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سلجوک کے انتقال کے بعد اس کے پوتوں طغرل بیگ اور چغری بیگ نے قبیلے کی کمان سنبھالی۔ ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، وہ اپنے جانور چرانے کے لیے غزنوی سلطنت محمود غزنوی کے جانشینوں سے زمین مانگتے تھے، لیکن غزنوی سلطان مسعود نے انہیں حقیر سمجھ کر کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طوفان کو دعوت دے رہا ہے۔ سال 1040 طغرل اور چغری نے غزنویوں کی دیو ہیکل اور ہاتھیوں سے لیس فوج کو صحرا میں الجھا دیا۔ داندناکان کے تاریخی میدان میں ان خانہ بدوشوں کے ہلکے اور تیز رفتار تیر اندازوں نے غزنوی فوج کو عبرتناک شکست دے دی۔ اس فتح کے ساتھ ہی صحرا میں ایک خیمہ لگا، طغرل بیگ کو تخت پر بٹھایا گیا اور سلطنت سلجوکیہ کے قیام کا باقاعدہ اعلان ہو گیا۔ چند سال بعد بغداد میں موجود عباسی خلیفہ جو شیعہ بوئیہی حکمرانوں کی قید میں بے بس تھا، اس نے طغرل بیگ سے مدد کے لیے پکارا۔ 1055 میں طغرل بیگ بغداد میں داخل ہوا، خلیفہ کو آزاد کرایا اور خلیفہ نے خوش ہو کر طغرل بیگ کی کمر پر 2 تلواریں باندھ کر اسے مشرق اور مغرب کا بادشاہ قرار دے دیا۔ وہ چرواہے اب مسلمانوں کے سب سے بڑے محافظ بن چکے تھے۔ طغرل بیگ کے بعد سلطنت کی باغ ڈور ان کے بھتیجے سلطان الپ ارسلان یعنی بہادر شیر نے سنبھالی۔ الپ ارسلان نے سلطنت کو مزید وسعت دی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ بازنطینی یعنی عیسائی سلطنت کا غرور توڑنا تھا۔ 26 اگست 1071 کو ملاز کرد کے میدان میں الپ ارسلان کا سامنا بازنطینی شہنشاہ رومانوس دیوجانس کی 1 لاکھ سے زائد فوج سے تھا۔ سلطان کے پاس صرف 20,000 فوجی تھے۔ الپ ارسلان نے جمعے کے دن سفید کفن پہنا، گھوڑے کی دم باندھی اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ سلجوکیوں کی ہلال کی چال نے بازنطینیوں کو گھیر لیا اور شام تک عیسائیوں کی عظیم فوج کٹ چکی تھی اور ان کا شہنشاہ الپ ارسلان کے قدموں میں قیدی بن کر پڑا ہوا تھا۔ اس ایک جنگ نے ایشیا اور یورپ کی تقدیر بدل دی اور اناطولیہ یعنی ترکی کے دروازے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر کھول دیے۔ الپ ارسلان کی شہادت کے بعد ان کے 18 سالہ بیٹے سلطان ملک شاہ تخت پر بیٹھے۔ ملک شاہ اور ان کے عظیم وزیر نظام الملک توسی نے مل کر سلطنت سلجوکیہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ یہ سلطنت کا سنہرا دور تھا۔ سرحدیں چین سے لے کر بحیرہ روم تک پھیل گئیں۔ نظام الملک نے پوری دنیا میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے عظیم الشان یونیورسٹیاں قائم کیں۔ امام غزالی اور عمر خیام جیسے عظیم سائنسدان اور عالم اس دور کی پہچان بنے۔ دولت، امن اور علم کا ایسا دور تھا کہ سلجوکیوں کی مثال پوری دنیا میں دی جانے لگی۔ جب سلطنت اپنے عروج کی انتہا پر تھی تو اسے تباہ کرنے کے لیے کوئی بیرونی فوج نہیں بلکہ ایک اندرونی دشمن کھڑا ہوا۔ یہ حسن بن صباح اور اس کی تنظیم حشاشین تھی جنہوں نے قلعہ الموت میں بیٹھ کر موت کا کھیل شروع کیا۔ 1092 میں حشاشین کے ایک فدائی نے عظیم وزیر نظام الملک کو خنجر مار کر شہید کر دیا۔ اس کے محض 35 دن بعد سلطان ملک شاہ بھی پراسرار طور پر یعنی زہر سے انتقال کر گئے۔ ان دونوں کی موت سلطنت سلجوکیہ کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئی۔ ملک شاہ کے بعد ان کے بیٹوں برقیہ روک، محمد تپر میں تخت کے لیے خونی جنگیں شروع ہو گئیں اور سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو گئی۔ اس بکھرتی ہوئی سلطنت کو آخر بار جس شخص نے سنبھالا وہ ملک شاہ کا بیٹا سلطان احمد سنجر تھا۔ سنجر نے 40 سال تک خراسان اور مرو سے سلطنت پر راج کیا۔ اس نے مرو کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنایا۔
लेकिन 1141 में कतवान की जंग में करा खैताइयों से शिकस्त ने संजर की कमर तोड़ दी। फिर वो अलमिया हुआ जिसने तारीख को रुला दिया। 1153 में सल्जूकियों के अपने ही कबीले यानी औगूस तुर्कों ने बगावत कर दी। इन्होंने सुल्तान संजर की अजीम फौज को शिकस्त दी और दुनिया के इस सबसे ताकतवर सुल्तान को कैदी बनाकर लोहे के पिंजरे में डाल दिया। दारुल हुकूमत मर्व को जलाकर राख कर दिया। जब सुल्तान संजर कई साल बाद कैद से छूट कर आया तो अपने तबाहशुदा शहर को देखकर गम से निढाल हो गया और 1157 में इंतकाल कर गया। सुल्तान संजर की मौत के साथ ही अजीम सल्तनत सल्जूकिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन ये सल्तनत मरी नहीं थी, बल्कि इसने अपने पीछे छोटे छोटे कई टुकड़े छोड़ दिए थे। इन्हीं टुकड़ों में से शाम में जंगी खानदान निकला जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की राह हमवार की ताकि वो यरूशलेम फतह कर सके, और अनातोलिया में सल्तनत रूम कायम हुई जिसने बाज़ंतीनियों को रोके रखा और जिसके साए में अर्तगरुल गाजी और उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सल्जूकी वो पुल थे जिस पर चलकर इस्लाम की डूबती हुई कश्ती ने दोबारा किनारा पाया।